السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے محترم سامعین و ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک اہم مسئلے پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھنے سے عاجز ہو، رمضان کے روزے رکھنے پر قادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ فدیہ ادا کرے۔ اب ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے، فدیہ کس کو دینا ہے، یہ دو تین باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتیں سورۃ البقرہ کی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر جب روزے کی فرضیت آئی تو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے بارے میں مسلمانوں کو گنجائش اور رخصت دی گئی تھی کہ جو حضرات روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جو حضرات روزہ نہ رکھنا چاہیں وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور فدیہ کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن آگے یہ بھی حکم آیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اور یہ حکم اس لیے آیا تھا تاکہ ابتدائی دور میں لوگوں کے اوپر یہ روزے شاق محسوس نہ ہو اور بوجھ محسوس نہ ہو، بلکہ وہ ان روزوں کو رکھنے کے عادی ہو جائیں، ان روزوں کو رکھنے کے خوگر ہو جائیں اور ان روزوں کو رکھنے کی ان کی عادت ہو جائے۔ اس لیے ابتدائی زمانے میں اجازت اور رخصت دی گئی تھی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے سلسلے میں کہ رکھو تو بہت اچھا ہے، اگر نہ رکھو تو ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دینا ہے۔ لیکن بعد میں جب یہ آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ کہ جو شخص رمضان کا چاند دیکھ لے، جو رمضان کو پالیں، اب اس کے لیے رمضان کے روزے ضروری ہیں، اس آیت نے ما قبل کی آیت کا حکم منسوخ کر دیا۔ تو یہ آیت باجماع امت، با اتفاق مفسرین، یہ ناسخ ہے ما قبل کی آیت کے حکم کے، لہذا اس آیت کے حکم نے ما قبل کی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب حکم یہ ہو گیا کہ اگر آپ روزہ رکھنے پر قادر ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ البتہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس کا ایک حکم باقی ہے ان افراد کے لیے، ان اشخاص کے لیے، ان حضرات کے لیے جو روزہ رکھنے پر بالکل قادر نہیں ہیں، جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت اور قوت نہیں رکھتے ہیں، چاہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو یا دائمی بیماری کی وجہ سے ہو، ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہیں کہ جس میں بالکل امید ہی نہیں ہے اچھا ہونے کی اور صحت یاب ہونے کی کہ بعد میں یہ روزے رکھ سکیں، لہذا ایسے حضرات جو روزہ رکھنے پر بالکل قادر نہیں ہیں، چاہے بڑھاپے کی وجہ سے یا دائمی بیماری کی وجہ سے، ان حضرات کے لیے رخصت اور اجازت یہ ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ عطا کریں۔ لہذا اگر پورا مہینہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو پورے 30 دن کے 30 فدیے ادا کر دے تو ان کی طرف سے روزے کا کفارہ اور روزے کا بدلہ ادا ہو جائے گا۔ اور روزے کا فدیہ صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھاپے کے زمانے میں رمضان کے دنوں میں کسی مسکین کو گوشت اور روٹی کھلایا کرتے تھے اور خود افطار فرمایا کرتے تھے۔ لہذا صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں تو اس صورت میں ایک روزے کا ایک فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ حکم ان حضرات کے لیے جو بالکل قادر نہ ہو۔ اگر آپ فی الحال روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں لیکن بعد میں آپ روزہ رکھنے پر قادر ہو سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اب آپ کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ یا ٹھنڈی کے دنوں میں چھوٹے روزے آپ رکھ سکتے ہیں تو بھی آپ کے لیے فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فدیے کا حکم ان حضرات کے لیے ہے جو موت تک بالکل جن کے روزہ رکھنے پر قادر ہونے کی امید بالکل نہ ہو، ان لوگوں کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے۔ اب ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ اس سلسلے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے، جس طرح ایک نماز کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے، اسی طرح ایک دن کے ایک روزے کا بدلہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ اور صدقہ فطر کی جو مقدار ہیں وہ 1.25 کلو گیہوں ہیں یا 3.25 ساڑھے 3 کلو کھجور یا جو یا کشمش آپ دے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کسی مسکین کو دے سکتے ہیں، یا ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، یا آپ ایک فدیے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت بھی آپ کسی مسکین کو دے سکتے ہیں، آپ کے ذمے سے روزے کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ امید ہے محترم سامعین و ناظرین آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو آپ اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں، ان تک شیئر کریں
اور لائک کریں، اور اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسے روزمرہ پیش آنے والے مسائل آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔